بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا مہینہ آیا اور اب گزر رہا ہے. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اعمال کی یہ شامت ہے کہ ہم نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے مبارک ذکر کو بھی ایک ایسی رسم بنا لیا جو بہت سی خرابیوں پر مشتمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ ان کے پیدائش یا ان کی وفات کا لوگ جشن منایا کریں، اور اس جشن منانے میں تمام شریعت کی حدود کو پامال کریں. جن جن چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ان سب کا ارتکاب کریں. جس طرح ہمارے ہاں عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے کہ موسیقی کے اوپر خواتین کی آواز میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، گانوں کے انداز میں نعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جا رہی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہیں کھڑی کر کے ان کے اوپر ان کا طواف کیا جا رہا ہے، اور اس جشن منانے میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں. نماز کا دھیان نہیں، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا. نہ نماز کا دھیان ہے، نہ جماعت کی فکر ہے، نہ مسجد کے حقوق کا احساس ہے. بس مسجد کے اوپر قمقمے لگا کر اس میں چراغاں کر لیا جائے اور بازاروں میں گانوں کی انداز میں نعتیں پڑھی جائیں اور جلوس نکال لیا جائے. بس یہ ہو گئی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ سیرت طیبہ کا مقصد بھی ڈھول دھماکہ ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے پاس ایک بہترین نمونہ ہم نے بھیجا ہے. نمونہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک تو ہوتا ہے نظریاتی فلسفہ، جس میں یہ بتایا جاتا ہے فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے، فلاں کا عام اچھا ہے، فلاں کام برا ہے. لیکن ایک نمونہ ہوتا ہے جو عملی طور پر انسان کو دکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. جیسے کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، اپنی زبان سے کہتا رہے کہ میرا مال اتنا اچھا ہے، میرا کپڑا اتنا اچھا ہے، میرے پاس جو سامان ہے اس کی فلاں فلاں اس کی صفات ہیں. وہ زبان سے کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اگر دکھا دے کہ یہ نمونہ ہے میرے پاس، تو دوسرے آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ اس سے پتہ چل گیا کہ حقیقت میں یہ چیز کیسی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا کہ ہم نے قرآن میں تعلیمات دے دی ہیں تمہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات کو اگر عملاً دیکھنا ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے. یعنی قرآن کو ایک کتاب کے طور پر دیکھ لو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت طیبہ کو دیکھ لو، تو وہ اس کا پورا چربہ، پورا نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو نظر آئے گا. آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کی ایک ایک بات، وہ پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر بھیج دی.
کہ تم کھاؤ تو کس طرح کھاؤ، پانی پیو تو کس طرح پیو، تجارت کرو تو کس طرح کرو، کھیتی باڑی کرو تو کس طرح کرو، ملازمت کرو تو کس طرح کرو، باپ ہو تو کیسے باپ بن کر دکھاؤ، بیٹے ہو تو کیسے بیٹے بن کر دکھاؤ، شوہر ہو تو کیسا شوہر بن کر دکھاؤ، بیوی ہو تو کیسی بیوی بن کر دکھاؤ. یہ ساری زندگی کے پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان کو جتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس سب مرحلے، ہر مرحلے کے بارے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی نمونہ پیش کر کے دکھا دیا. وہ عملی نمونہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ اگر تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر اس نمونے کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دو کہ اگر باقی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کیا اللہ سے محبت کرو گے؟ اس کا واحد راستہ ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یہ واحد راستہ ہے جو انسان کی نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا. اب ربیع الاول کے مہینے میں کتنے ہی آپ تقریریں کر لو، کتنے جلسے کر لو، جتنی جلوس نکال لو، یہ دیکھو کہ اس تذکرے اور اس مبارک ذکر کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا. تمہارے جیسے اخلاق پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں یا کچھ بہتر ہو گئے ہیں؟ تمہارے اعمال جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں یا اب کچھ سے بہتر ہو گئے؟ پہلے اگر نماز کا اہتمام نہیں تھا، جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اب پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات. اگر پہلے تمہارے اخلاق خراب تھے، لوگوں کے اوپر تم غصہ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ تم بد کلامی کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کے بعد تمہارے اخلاق میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، تمہارا غصہ کم ہو گیا، تمہارے اندر بردباری پیدا ہو گئی، بے شک الحمدللہ بہت مبارک بات ہے. تمہیں انشاءاللہ اس کا دنیا اور آخرت میں اجر دیکھو گے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے بھائی کہ جس نے ہماری پوری امت کو ایک چیلنج دیا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زکیہ کو چھوڑ کر ہم آج طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا ہیں. قرآن جو کہتا ہے ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدیکم، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی فساد پھیلا ہوا ہے. خشکی میں بھی فساد پھیلا ہوا ہے اور سمندر بھی فساد پھیلا ہوا ہے بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے. تم نے جو کچھ کمایا ہے اس کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری خشکی میں بھی فساد ہے، تمہارے سمندر میں بھی فساد ہے. یعنی جہاں خشکی میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی نافرمانی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے تم نے اپنے آپ کو تباہی تک پہنچا دیا. وہی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کی تھی، آج وہ اس طرح ذلیل اور خوار ہو کر زندگی گزار رہی ہے کہ اسرائیل جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، آ کر حملہ کر کے چلا جاتا ہے، اور ہماری امت مسلمہ کے لیڈروں کے زبان پر مذمت کے الفاظ کے سوا کوئی اس کا مداوع نہیں ہوتا. بہت بڑی مذمت، بھائی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. کس بات کی مذمت کرتے ہیں؟ کہ اسرائیل نے آ کر دوحہ کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی. جواب میں امت مسلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے علم کے بغیر ہو گیا، مجھے نہیں معلوم تھا
کیسا ہوگا اور آئندہ نہیں کریں گے. یعنی بیوقوف بھی بنائیں اور ہماری بیوقوفی کا مذاق بھی اڑائیں کہ آئندہ نہیں ہوگا. اور جو کرنے والا ہے وہ کہہ رہا نہیں میں آئندہ بھی کروں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. روز پٹائی ہو رہی ہے. ایک مست ہاتھی ہے درندہ جو کبھی غزہ پہ حملہ آور ہوتا ہے, کبھی شام پر حملہ آور ہوتا ہے, کبھی لبنان پر حملہ آور ہوتا ہے, کبھی یمن پر کرتا ہے, کبھی عراق پر کرتا ہے, کبھی شام پر کرتا ہے. اور اب دوحہ پر بھی کر دیا, جس کے پاس امریکی سب سے بڑا امریکی اڈا جس کے پاس موجود ہے. کس لیے موجود ہے؟ اربوں ڈالر دے کر یہ اڈا اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو یہ حملہ اس کا حملے کو روک سکے. مگر وہ اڈا اپنی جگہ پر قائم ہے, اربوں ڈالر اس کو دے دیے ہوئے ہیں اور آ کر حملہ کر کے چلا جاتا ہے. اور سارے امت مسلمہ کہتے ہیں بہت خراب کام ہوا, بہت برا کام ہوا. کوئی اس کے جواب دینے کا کے اوپر تیار نہیں ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کھلواڑ ہو رہی ہے, ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے, سر بازار. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے محمد سے وفا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفا نہ کرے, جو غیر لوگوں کو اپنا مقتدا اپنا امام بنا لے, جو یہ کہے کہ حضور کی سنت پر جو عمل کر رہا ہے وہ معاذ اللہ رجت پسند ہے, دقیانوسی ہے. چنانچہ آپ دیکھ لو کہ جو سنت پر عمل کر کے زندگی گزار رہے ہیں, جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, جنہوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے, وہ ساری دنیا میں الگ. یہ میں جو پچھلے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو, اور ساری امت مسلمہ اول سے لے کر آخر تک اسلام کا نام لینے والے, کلمہ پڑھنے والے, انہوں نے امام بنا لیا ہے انگریز اور امریکہ کو. اس کی نقل اتاریں گے, اس جیسا لباس پہنیں گے, اس جیسے طور طریقے اپنائیں گے اور اسی کو اپنا مقتدا سمجھیں گے. ہر چیز میں اس کی طرف دیکھیں گے, اس کی زبان بولیں گے, اپنی زبان بولنے میں شرمائیں گے اور اس کی زبان بول کر فخر محسوس کریں گے. یہ سارا نظام ہمارے عالم اسلام کا اس طرح چل رہا ہے. جب تم نے ان کو امام بنا لیا جو در حقیقت تمہارے دشمن ہیں, جن کو تم ایک آنکھ نہیں بھاتے, جو تمہیں انسان ہی نہیں سمجھتے, ان کے لیے ان کی نظر میں انسان صرف وہ ہے جو گوڑی چمڑی والا ہے, جو انگریزی نسل رکھتا ہے, جو امریکہ اور یورپ میں پروان چڑھا ہے, وہ انسان ہے, اس کی جان کی قیمت ہے. اور تم جو اللہ کا نام لینے والے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہو, تمہاری کیڑے مکوڑے سے بھی زیادہ تمہاری حقیقت نہیں. دیکھ لو غزہ کے اندر 80,000 مسلمان, بچے, عورتیں, جوان اور مریض, بیمار, بوڑھے کس طرح فاقہ کشی کا شکار ہیں. دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ محاصرہ کیا ہوا ہے, امداد پہنچنے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں. وہ جو انسانیت کا نام لینے والے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بچے دودھ پیتے بچوں کو دودھ میسر نہیں ہے. اور اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ محاصرہ ایسا قائم کیا ہوا ہے کہ کوئی امداد کا کوئی ٹرک وہاں سے گزر نہ سکے. ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, امریکہ بھی, یورپ بھی, چین اور روس بھی, اور خود افسوس یہ ہے کہ پورا عالم اسلام بھی تماشا دیکھ رہا ہے, مذمت کر رہا ہے.
بہت برا کام ہو رہا ہے، بہت برا کام ہو رہا ہے. لیکن اس کا کوئی مداوا، اس اژدہے کے اوپر کوئی ہاتھ مارنا، اس کو قتل کرنے کی کوئی کارروائی اور اس پر حملہ کرنے کی کوئی کارروائی کرنے کی جرات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ ارے بھائی، تم نے خود ان کو امام بنایا تھا، تم نے خود ان کو اپنا مقتدا بنایا تھا، تم نے ان جیسی شکل و صورت اپنی بنا لی، ان جیسے اخلاق و اعمال تم نے اپنا لیے، بلکہ ان کی اچھی چیزوں کو تو اپنایا نہیں، بری چیزیں تم نے اپنا لی، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے. کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نتیجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بغاوت کا. کچھ اللہ کے بندے ایک قافلہ لے کے چلے ہیں جو سمندر کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے ان کا محاصرہ توڑنے کے لیے چلے ہیں. ان کو کہہ رہا ہے جو پرامن ہے، جن کے پاس ایک ہتھیار نہیں، ایک پستول نہیں، ایک رائفل نہیں، ایک گولی نہیں، اور وہ صرف امداد لے کر جانا چاہتے ہیں ان مظلوموں کی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر، ان کے بارے میں اسرائیل نے اعلان کر دیا یہ دہشت گرد ہیں. یہ دہشت گرد ہیں جو پرامن طریقے پر سامان لے کر جا رہے ہیں غزہ والوں کے پاس. ان کو دہشت گرد قرار دے دیا اور کہا کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، ان کے اوپر برسائیں گے. چنانچہ ڈرون حملے کر رہے ہیں اس کے اوپر، ساری دنیا دیکھ رہی. اس میں غیر مسلم ہے، اس قافلے میں غیر مسلم ہیں زیادہ تر، جن کے دل میں انسانیت کی کوئی رمق موجود ہے، وہ اس کے اندر شامل ہے. 70 کشتیاں ہیں جو روانہ ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان سے بھی نمائندگی ہے، پاکستان کے بھی 5 آدمی موجود ہیں. اور اب جا کر ہمارے مفتی ابو لبابہ صاحب کے بھائی مولانا مظہر صاحب بھی اس میں جا کے شامل ہو گئے ہیں. اس کو تحفظ دینا چاہیے. ساری اسلامی مملکتوں کا فرض ہے کہ اس کو تحفظ دیں، اس کو حفاظت کے ساتھ اپنی جگہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے اوپر اسرائیلی حملے ہوں تو ان کا مداوا کریں، اس کا جواب دیں. مگر یہ نہتے جاں فروش لوگ یہ جا رہے اور ہر طرح کے خطرات کا ان کو سامنا ہے، سمندری طوفان کا ان کو سامنا ہے، اور اسرائیل کے حملوں کا اس کا سامنا ہے، اور اپنی جان پر کھیل کر وہ ایک قافلہ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ حالت ہماری بنی ہوئی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فساد پھیلا ہوا ہے. یہ پھیلا کیوں ہے کہ تم نے امام اپنے دشمنوں کو بنا لیا، تم نے اپنا مقتدا ان کو بنا لیا، تم نے اپنی صورت ان جیسی بنائی، تم نے اپنی سیرت ان جیسی بنائی، تم نے اپنا تعلیم اس طرح کی بنا لی کہ جو ان کو خوش کرے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے غافل ہو گئے. میرے بھائیوں، یہ رونا جو میں رو رہا ہوں یہ تو ہر مسلمان روتا ہے، لیکن صرف رونا رونے سے کام نہیں بنتا. سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. پہلا حل، پہلا اور آخری حل یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، صرف دوسروں کے اوپر تنقید نہ کرے. ہر انسان یہ سوچے میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنا امام مانتا ہوں. تو اب میں اپنا جائزہ لے کے دیکھوں کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک کہیں نشان نظر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، آپ کے اخلاق حسنہ کا، آپ کی تعلیمات کا. اگر نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم خود اپنے عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور اگر کہیں کمی ہے تو اس کمی کی اصلاح کی طرف
آدمی متوجہ ہو جائے. عقیدے میں کمی ہے تو عقیدے کی اصلاح کرے. عمل کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے تو عبادت کی کمی کی اصلاح کرے. نماز با جماعت کی پابندی کرے، مسجدوں کو آباد کرے، زکوٰۃ اور حج کے فرائض کو ادا کرے، اپنے اخلاق درست کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جگہ غصہ کرنے سے، کینہ رکھنے سے، بغض کرنے سے منع کیا. یہ کینے اور بغض ختم کرو، حسد کی بیماری کا علاج کرو، تکبر تمہارے پاس نہ آئے، اور لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ وہ طریقہ اپناؤ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. تو واحد طریقہ یہ ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں، سر سے لے کر پاؤں تک، اور صبح سے لے کر شام تک کے اپنے اعمال کا جائزہ لوں. کہاں میں سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہاں خلاف ورزی کر رہا ہوں، اس کو درست کرنے کی فکر کرو. ہر انسان اگر اس طرف متوجہ ہو جائے، اور ساتھ ہی جب بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی تم سے بیر نہیں ہے کہ تم اللہ سے مانگو ہدایت اور وہ ہدایت نہ دے. وہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ قبول فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے فکر پیدا ہونا، فکر، اصلاح کی فکر، اور پھر اس کے لیے قدم بڑھانا، اور قدم بڑھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا. یہ تین کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہمارے دن پھر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور پھیریں گے. وقت آنے والا ہے. حضور نے پیشین گوئی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وقت آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.